بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ جان رہے ہیں کہ ہندوستان کی ایک عظیم شخصیت نادر الزمن علامہ سید ابن حسن نانوی صاحب کی کتاب مدت البیان کا یہ رسمی اجرا ہے. اور اس پروگرام کے آغاز کے لیے جیسے کہ ہمارا دستور ہے کہ ہم اپنے ہر کام کا آغاز کلام ربانی کے ذریعے کرتے ہیں. یاد آئیے میں بڑے ادب بڑے احترام کے ساتھ میں تلاوت کلام پاک کے لیے محترم محمد علی مصوری صاحب سے ملتمس کرتا ہوں گزار کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے پروگرام کا آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآله. ایک سلوات کے بعد اللهم صل کلام پاک کے ذریعے سے اس پروگرام کا آغاز کیا گیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام نادر الزمن فتح اہل بیت علامہ سید ابن حسن نانوی صاحب کے علمی شخصیات کے ان کی علمی ذات کے حوالے سے کیا جا رہا ہے. ان کی ذات پر روشنی ڈالنا یقیناً چراغ سورج کو جلا دکھانے کے برابر ہے. پھر بھی پیام اعظمی صاحب نے ان کی شخصیت کے بارے میں جو تعارف ان کا کروایا ہے اس کلام کو پیش کرنے کے لیے میں بڑے ادب کے ساتھ میں روز مہدی صاحب کے بارگاہ میں التماس لے کے بڑھتا ہوں کہ وہ آئیں اور کلام کے ذریعے سے ان کی شخصیات روشن کریں. جناب ڈاکٹر سید محمد ناظم بنارسی صاحب کے طویل مسدس میں سے ایک بند آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے. اندلیب گلشن اسلام تھے ابن حسن جن کے نغمے سے بسا رہتا تھا مدحت کا چمن. جن کے نغمے سے بسا رہتا تھا مدحت کا چمن. سامع میں گونجتے تھے ان کے وہ شیریں سخن جن کو سن کر سر دھنا کرتے تھے اہل اکثر فن. جن کو سن کر سر دھنا کرتے تھے اکثر اہل فن. حافظے کی لو پر باقی نشانی رہ گئی. حافظے کی لو پر باقی نشانی رہ گئی. یاد رکھنے کے لیے ان کی کہانی رہ گئی. یاد رکھنے کے لیے ان کی کہانی رہ گئی. نبا سے تب جناب پیام اعظمی کے 2-3 مسدس کے بند آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کون
افکار کو جذبوں کی روانی دے گا؟ کون افکار کو جذبوں کی روانی دے گا؟ کون اب اردو کو یوں شعلہ بیانی دے گا؟ کون اب اردو کو یوں شعلہ بیانی دے گا؟ کون الفاظ کو سیلاب معانی دے گا؟ کون الفاظ کو سیلاب معانی دے گا؟ کون قطرے کو سمندر کی روانی دے گا؟ کون قطرے کو سمندر کی روانی دے گا؟ کہ بجھ گئی شمع سخن شکوہ تنہائی ہے، بجھ گئی شمع سخن شکوہ تنہائی ہے، آدمی کو نہیں ایک عہد کو موت آئی ہے، آدمی کو نہیں ایک عہد کو موت آئی ہے، کہ اپنی تقدیر وہ خود آپ بنانے والے، اپنی تقدیر وہ خود آپ بنانے والا، اپنی تقدیر وہ خود آپ بنانے والا، یعنی لفظوں سے چمن اپنا سجانے والا، وہ زمانہ نہیں اب لوٹ کے آنے والا، اپنی تاریخ بھی لیتا گیا جانے والا، فکر کو ایک پرے پرواز دیا تھا جس نے، فکر کو ایک پرے پرواز دیا تھا جس نے، نظم کو نظم کا انداز دیا تھا جس نے، نظم کو نظم کا انداز دیا تھا جس نے۔ یہ بھی جناب باقر امانت خانی صاحب کے مسدس کے تعبیر بند سے 3 بار آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عارف آئینہ و سر و علن ابن حسن، عارف آئینہ و سر و علن ابن حسن، ماہر رابطہ حسن سخن ابن حسن، بالا و شفتہ شاہ زمان ابن حسن، ذاکر باقہ ابن حسن ابن حسن، کہ لطف شبیر سے تاثیر عجب پائی تھی، لطف شبیر سے تاثیر عجب پائی تھی، کربلا ان کی خطابت میں سمٹ آئی تھی، کربلا ان کی خطابت میں سمٹ آئی تھی، کہ ایک مجموعہ اوصاف حسن ابن حسن، ایک مجموعہ اوصاف حسن ابن حسن، حامل جدت و انداز کہن ابن حسن، قوم کی روح دے اور جانے وطن ابن حسن، مانیے مانویے سبت حسن ابن حسن، کہ جانے گلزار تقاریر بہار منبر، جانے گلزار تقاریر بہار منبر، مجتہد گر قمر علم و وقار منبر، مجتہد گر قمر علم و وقار منبر، کہ حسن تقریر میں کوئی نہ تھا ان کا ثانی، حسن تقریر میں کوئی نہ تھا ان کا ثانی، ان کو سلمان بتاتے تھے حد ایمانی، ان کو سلمان بتاتے تھے حد ایمانی، درس دیتے ہی رہے بس میں، درس دیتے ہی رہے بس میں یہ قرآنی، درس دیتے ہی رہے بس میں یہ قرآنی، کرتے تھے ہر شے منبر سے یہ گل افشانی، گل فصاحت کے دہن سے جو جھڑا کرتے تھے، گل فصاحت کے دہن سے جو جھڑا کرتے تھے، نیچے بیٹھے ہوئے ہم لوٹ لیا کرتے تھے، نیچے بیٹھے ہوئے ہم لوٹ لیا کرتے تھے۔ لکھے گئے واپس ہمیں حاضر کر رہے تھے، حالانکہ ان کی ذات کے بارے میں کیا کیا جائے، کیا بیان کیا جائے، یوں سمجھیں کہ آسمان فضیلت پر جو علم و عرفان کے چاند سورج بن کے چھائے ہوئے ہیں، وہ نام بھی ان کی شاگردی میں شمار کیے جاتے ہیں، جیسے کہ مجھے بتایا گیا، اور ہم جانیں گے انشاءاللہ ابھی، جیسے کہ ابھی اس کے بعد میں مولانا علی ذرا مولانا کلوی حسن صاحب نانوی صاحب آئیں گے، اور وہ ان کی جو کاوش ہے، جیسے بتایا گیا کہ تقریباً 12-13 سال کی جو محنت ہے ان کی، جو یہ مجموعہ تقاریر جو ابھی آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہے، یہ اجرا ہے، یہ کتاب اتنی آسانی سے دستیاب نہیں ہو سکتی ہے اس وقت کہ جب لوگ خطابت کو صحیح معنی میں جانتے بھی نہ تھے، اس وقت انہوں نے اپنے علم، اپنی خطابت، اپنی صلاحیت کا جو چرچا زمانے میں پھیلایا، تو آج کی نسلیں بھی ان کا نام جانتی ہیں۔ بہرحال میں آپ کے سامنے کیا بولوں، مختصر تعارف کے لیے میں بڑے ادب کے ساتھ میں علی جناب مولانا کلوی حسن صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں، اور اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہرحال مختصر سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ
جب مجھے شعور بھی نہیں تھا تو حیدرآباد میں ایک پروفیسر راحت اعظمی صاحب تھے، تو انہوں نے اتفاق سے پوچھ لیا بیٹے آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو میں نے بتایا نونہرا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کیوں نہیں آپ ان کی مجلسوں کو جمع کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ہم تو ان کو جانتے بھی نہیں اور کہاں مجلسیں پڑھنے جاتے ہیں وہ بھی مجھے نہیں پتا ہے۔ خیر انہوں نے بہت ساری باتیں بتائیں اور انہوں نے کسی صاحب کو ایک خط لکھا کہ ان کے پاس کچھ مجلسیں ہیں وہ آپ کو ملی۔ تو اس خط کے جواب میں ایک مجلس مجھے دستیاب ہوئی، اسے ہم نے سنا۔ پھر انہوں نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ جب آپ حیدرآباد آئیں گے تب بقیہ مجلسیں میں آپ کو دوں گا۔ تو بہرحال گیا تو 9 مجلسیں اور مجھے دستیاب ہوئی۔ مولانا حسین مہدی حسینی صاحب قبلہ سے میں نے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کام پہ لگ جاؤ، ویسے مجھے نہیں لگتا ہے کہ مثلا زیادہ مجلسیں ان کی ملیں۔ بہرحال میں اس کوشش میں لگ گیا اور مختلف مقامات پر ہندوستان میں جانا ہوا، بہت سارے لوگوں سے بھی ملنا ہوا، تو مجلسیں دستیاب ہوں۔ وہ مجلسیں اسکول کی کہہ سکتے تھے۔ میں اس پروگرام کو رسم اجرا تو نہیں کہہ سکتا ہوں، ہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ چونکہ یہ کتاب چھپ گئی ہے تو مختصر سا تعارف بھی ہو جائے۔ بہرحال ایک صلوات پڑھ دیں بآواز بلند۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ کچھ مجلسیں رودولی سے، کچھ لکھنؤ سے، کچھ ممبئی سے، کچھ حیدرآباد سے، کچھ ویلور سے، کچھ ہولے نرسنگ پور سے، کچھ پٹنے سے، کچھ کلکتے سے، کچھ پونے سے، یعنی مختلف جگہوں سے مجلسیں دستیاب ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہوا یہ کہ ایک حدیث آئی تو ہم نے کہا حسین مہدی حسینی صاحب سے کہ آغا یہ بتا دیجیے یہ پوری حدیث کہاں ملے گی؟ تو انہوں نے اس میں ایک گوشے کا اضافہ کر دیا، کہا کہ کیا بہتر ہوتا کہ اگر ان کے آیات و روایات کا بھی حوالہ دے دیا جاتا۔ تو پھر ہم نے کیا یہ کہ ان مجلسوں میں جہاں جہاں پہ آیتیں اور روایتیں تھیں ان کا حوالہ ہم نے دینا شروع کیا۔ بہرحال تقریباً 100 سے زائد مجلسیں حاصل ہوئی، جس میں سے غیر تکراری 71 مجلسیں ہمیں دستیاب ہوئی۔ ان 71 میں سے 41 مجلسیں ہیں یعنی کہ جو مصائب کے ساتھ ہیں، اور 30 محفلیں ہیں جسے ہمارے یہاں جشن بھی کہا جاتا ہے۔ تو ضخامت کی وجہ سے اسے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا، 2 حصوں میں مجلسیں اور 2 جلد میں محفلیں۔ جلد اول میں تقریر کے لیے علامہ عقیل الغربی صاحب اور حسن عباس فطرت صاحب مرحوم اور مولانا حسین مہدی حسینی صاحب نے تقریر تحریر فرمائی۔ جلد دوم کے لیے مرحوم ڈاکٹر قلب صادق صاحب، مولانا احمد علی عابدی صاحب اور مولانا ناظم علی خیر آبادی صاحب۔ تیسری جلد میں مولانا شمیم الحسن صاحب قبلہ مدیر جامع جوادیہ اور مولانا داؤد املوی صاحب اور احتشام الحسن صاحب سے ہم نے کہا کہ آپ تحریر کیجئے، جو المعمل کے اس وقت مدیر ہیں، اس لیے کہ آپ شاہد عینی ہیں۔ تو انہوں نے بھی تحریر کیا، چونکہ جب ہم لکھنؤ گئے تھے پہلی مرتبہ تو انہی کے یہاں میرا قیام تھا۔ اس کے علاوہ چوتھی جلد میں مولانا محسن رضا صاحب ہگلی کے مدیر اور ان کے 2 نواسے مرحوم کے مولانا شاہد حسین صاحب اور ناصر حسین صاحب نے تحریر فرمائی۔ تو یہ 4 جلدیں ہوئی۔ ان جلدوں میں آخر میں عقیل الغربی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ کیا بہتر ہوتا کہ اگر فہرست اعلام و فہرست کتب و مصطلحات علمیہ کا بھی اضافہ کر دیا جاتا۔ تو پھر سرنو ہم نے مطالعہ شروع کیا، تلاش کیا، پھر فہرست اعلام مرتب کیا اور فہرست کتب اور اس کے بعد مصطلحات علمیہ، علم کلام کی اصطلاحیں، علم فقہ و علم اصول فقہ کی اصطلاحیں، علم منطق کی۔ تو مجھے یہ لکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ منطق کی آدھی کتاب اب ہم نے پڑھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میری بات ہے۔ اب اس کتاب میں جو ہم نے زحمتیں اسے میں یہاں پہ بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، ہاں لیکن اس میں بعض ہمارے
بزرگان نے بہت اس کی قدردانی کی اور بہت ہی ساتھ دیا، جیسے مولانا جابر صاحب قبلہ اور مولانا حسین مہدی حسینی صاحب، مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب مرحوم، ان لوگوں نے کافی مثلاً یہ بتایا کہ مثلاً وہ کہاں کہاں جاتے تھے، کس طرح سے دستیاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان کی حیات و شخصیت کے متعلق جب ہم نے تلاش کیا تو اس وقت میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے 71 مجلسیں ان کی 4 جلدوں میں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھ سے بہتر جانتا ہو تو 2000 5000 صفحے پہ لکھ ڈالے، لیکن میں اپنے لیے بتا رہا ہوں کہ میرے پاس ابھی اتنے مواد ہیں کہ ان کی حیات و شخصیت صرف اور صرف 4 جلدوں میں ابھی میں مرتب کر سکتا ہوں جو ہمارے پاس مواد جمع ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس کتاب میں جلد اول میں مختصر ان کی سوانح حیات کو ہم نے بیان کیا ہے، جس میں سے بس 2 منٹ میں آپ کے سامنے سب سے پہلی چیز ولادت با سعادت، اس کے بعد نام و نسب، تیسرے مرحلے میں ہے القاب۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ القاب ہم نے 41 یہاں پہ جمع کیے، اور ابھی بھی جو میرے ذخیرے میں موجود ہے، اور بعض القاب کے ساتھ یہ بھی ملا کہ مثلا یہ القاب کہاں پہ کس نے دیے۔ مثلا نادرۃ الزمن کا لقب ناصر الملت مرحوم نے دیا جو فرزند صاحب اوقات ہیں، اور اسی طرح سے ایک لقب اور بھی ان کے مکتوب مبارک میں ملا، جیسے المنحل الربی ابن حسن نو نہروی۔ اسی طرح سے ہم نے یہ آپ کو بتائیں کہ مولانا راحت حسین صاحب گوپال پوری کو سبھی حضرات جانتے ہیں، تو ان کے 40ویں کی مجلس کا مجھے جو اشتہار ملا تو اس میں جو القاب تھے تو وہاں سے بھی مجھے بہت سارے القاب۔ پھر اس کے بعد وطن کے بعد تعلیم و تربیت، لکھنؤ میں عروج، تکمیل تعلیم، اساتذہ نادرۃ الزمن، تلامذہ نادرۃ الزمن۔ تلامذہ نادرۃ الزمن کے بعد پہلا اشرہ انہوں نے کب پڑھا؟ لکھنؤ کی پہلی مجلس، تدریس، شادی مبارک، اولاد، مستقل اشرہ، مستقل تدریس، حیدرآباد میں مجالس کی ابتدا، رامپور میں مجالس کی ابتدا، میرپور کی مجالس، قومی ایجیٹیشن، اسفار مقدسہ، پہلی اور آخری نماز جمعہ، جس کے اوپر افتخار کیا ہے مولانا ظفر الملت صاحب قبلہ مرحوم نے کہ تمام شاگردوں میں سب سے زیادہ افضل اور ممتاز ہوں، کہ اس لیے کہ ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ مجلس علماء کی صدارت، یہ پھر اس کے بعد ان کی حیات و شخصیت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ اساتید و بزرگان کی نظر میں نادرۃ الزمن، جس میں سب سے پہلے حضرت آیت اللہ باقر العلوم مولانا سید محمد باقر صاحب علی اللہ مقامہ، پھر اس کے بعد استاذ الفلاسفہ حضرت آیت اللہ سید محمد رضا صاحب شمس پوری، پھر اسی طرح مصدر علوم صدر المحققین حضرت آیت اللہ سید ناصر حسین صاحب تبصرہ۔ پھر اساتین علماء کی نظر میں نادرۃ الزمن، جیسے سب سے پہلے مجتہد العصر مولانا سید ظفر الحسن صاحب قبلہ، پھر اس کے بعد مجتہد العصر ضیاء الواعظین مولانا سید وسیع محمد صاحب تبصرہ، پھر زیغم اسلام مولانا الجلیل مرزا یوسف حسین صاحب تبصرہ لاہور، پھر ظہیر الاسلام مولانا سید مرتضی حسین صاحب فاضل لکھنوی صاحب مطلع انوار، پھر پروفیسر مولانا سید محمد سلیمان عباس صاحب قبلہ، یہ اس کے بعد مثلا رئیس الواعظین صاحب قبلہ اور سبت محمد چودھری صاحب قبلہ، یہ پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے میں ہے ادبا کی نظر میں، اور چوتھے مرحلے میں ہے شورا کی نظر میں، اور اس طرح سے اس میں ہم نے بعض بزرگان کے مشورے پہ عمل کیا ہے۔ بس اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں۔ جب ہم نے کام شروع کیا، مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب مرحوم کو ہم نے فون کیا تو انہوں نے 25 منٹ تک فون پہ بات کی، اور آخر میں انہوں نے کہا بیٹا میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنا قلم نہ لگانا، اس لیے کہ ان کی اردو سب سے الگ تھی، تو جہاں پہ کیسٹیں خراب تھی وہاں پہ ہم نے لکھ دیا ہے کیسٹ کے خرابی سے چند جملے حذف۔ بس میں یہیں پہ گفتگو تمام کرتا ہوں۔